السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اہل سنت کی کتابوں میں متع کے متعلق ایک تو یہ آ گیا کہ یہ منع ہو گیا، تو ٹھیک ہے، اہل سنت کے ہاں تو منع ہے، میں بھی اس کو منسوخی اپنے ناقص علم کی روشنی میں سمجھتا ہوں۔ لیکن اس کا اس طرح مذاق اڑانا کہ دیکھو جی، پھر ایک دن ایک کے ساتھ کرے گی، پھر دوسرے دن دوسرے کے ساتھ کرے گی، پھر یہ زنا ایسے ہوگا، یہ اس طرح اس کو توہین آمیز انداز میں ذکر کرنا، تو اس کا مطلب اگر کسی غیر مسلم کو ہم یہ بتائیں یا کسی مسلمان کو یہ بتائیں، اتنا اس کی غلط تصویر متع کی ہم ظاہر کریں، تو پھر سوال یہ اٹھے گا کہ اتنے غلط کام کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے رکھی تھی، یا اسلام نے اجازت دے رکھی تھی، آپ اس کو اتنی غلط تصویر بنا کر پیش کرتے ہو اور طنزاً کہتے ہو کہ دیکھو جی 1 گھنٹے کا متع فلاں سے کرے، پھر 15 منٹ کا فلاں سے کرے، پھر جی 2 دن کا فلاں سے کرے گی، تو یہ تو پھر بڑی غلیظ تصویر آپ نے پیش کی، اور اسلام نے اس کی اجازت دے رکھی تھی۔ اور اگر اس کے جواب میں وہ یہ کہے نا کہ بھی شراب کی بھی پہلے اجازت تھی، بعد میں روک دی گئی، تو اس کا یہ جواب غلط ہوگا، اس لیے کہ شراب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں کہا کہ پی لو، وہ پیتے آ رہے تھے، آپ نے صرف بند کرا دی۔ جس طرح حج نہیں ہو رہا تھا، حج شروع کرا دیا، نماز نہیں ہو رہی تھی، نماز شروع کرا دی، اسی طرح شراب پی جا رہی تھی، بند کرا دی، پردہ نہیں ہو رہا تھا، بند کرا دیا اب پردہ ہونا۔ تو متع تو ایک ایسی چیز ہے تو باقاعدہ روایات ملتی ہے، اس کی اجازت دی گئی کہ کر لو، اور ہمارے پاس یہ روایت آ گئی کہ خیبر کے موقع پر پھر اس کو ختم کر دیا، اور اتنا غلیظ طریقے سے نہیں وہ پیش کرنا چاہیے، وہ بھی ایک کنڈیشنلی طریقے سے متع ہوتا تھا، متع میں اور نکاح دائمی میں، یہ اس کو نکاح متع کہتے ہیں، اور جو ہم کرتے ہیں عام زندگی میں وہ نکاح دائمی ہوتا ہے۔ اب نکاح دائمی ہے جو وہ جس سے چاہے جب چاہے توڑ دے، نکاح متع جب چاہے نہیں توڑ سکتے، پھر اس کی ایک مدت ہے، اس مدت تک نان اور نفقہ اور سارے حقوق زوجیت والے ہی ہیں، لیکن اس کی ایک مدت معین ہے۔ اب ہم نے اس کو اس طرح پیش کرنا ہے جس طرح اختلافی گفتگو کرتے ہیں ہمارے ہاں اہل سنت میں یہ حدیثیں جب آ گئی، یہ بات ہم نے اس کے اوپر یقین رکھا، ہمارے پاس روایات موجود ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے روک دیا۔ اب یہ بھی بات ثابت ہے، روک جانے کے باوجود اب کئی لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچی ہوگی، یا کئیوں میں اختلاف آ گیا، جس طرح کئی معاملات میں صحابہ کرام میں اختلاف ہے، وہ اختلاف اتنی طول بھی پکڑتے ہیں کہ قتل و غارت گری بھی ہوئی، قطع کلامی بھی ہو جاتی ہے، اختلاف ہی ہے نا صحابہ کرام کا۔ وہ یہ تو نہیں مان رہے کہ ہاں اللہ کے نبی نے اس کو منع کیا، میں کروں گا پھر تو وہ کافر ہو جائے گا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ منع نہیں ہوا۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں کہ وہ اختلاف چلتا ہے ان میں، تو اس کو بھی ایک اختلافی چیز مانا جائے۔ اور بعد میں بھی حضرت ابن عباس سے روایت آ جاتی ہیں، وہ قائل تھے، ابن جابر سے آ جاتی ہے کہ وہ قائل تھے، تو وہ قائل تھے، تو بعد میں جب آرگنائز ہو کر حضرت عمر کا دور آ گیا تو انہوں نے باقاعدہ اس چیز پر پھر اس کو عام کیا لوگوں میں، کہ جو قائل ہیں وہ سن لیں کہ یہ گواہان ہے، اس طرح ہے۔ ہمارے اہل سنت کے ہاں اس طرح پھر بات چلی، پھر لوگ اس سے ختم کر دیا، وہ نہیں کرتے تھے، لیکن اہل تشیع کے ہاں یہ روایات مضبوط ہیں، لیکن وہ بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں، جس میں جیسے آپ وقت پڑنے پر حلال چیز حرام چیز بھی حلال ہے، آپ پر جان بچانے کے لیے مردار بھی کھا سکتے ہیں نا، تو مردار حلال تو نہیں ہو گیا؟ اسی طرح یہ بھی ایک کنڈیشن ہے کہ آپ سفر میں ہوں، آپ جہاد میں ہیں، دوسرے ممالک میں ہیں، وہاں آپ زنا تو نہیں کریں گے، اب وہاں اگر آپ کو وہاں کی باشندہ عورت سے وہ کہتے ہیں کہ اگر نکاح کرنا پڑ جائے تو آپ ایک مدت مقرر کر لیں کہ یہ میں 5 مہینے کا آپ کے ساتھ نکاح متع کرتا ہوں، اس 5 مہینے میں اگر آپ کو پریگننسی ہو جاتی ہے تو پھر وہ بچہ جو ہوگا وہ آپ کا نام حاصل کرے گا، وراثت بھی پائے گا، وہ سارے معاملات وہی ہیں، اور اگر اس کو جب مدت پوری ہو جائے گی تو اس کی بھی عدت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک کے ساتھ کرے، وہ ختم ہو گیا تو وہ ساتھ ہی دوسرے کے ساتھ کر لے تو پتہ نہ چلے حمل کس کا ٹھہرا ہے۔
یہ اس طرح نہیں ہے، متاع کے اندر بھی قوانین ہیں، گواہان ہیں، حجاب و قبول ہے، باقاعدہ اس کی جو سند بنائی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ متاع ہوا، پھر اس متاع کے نتیجے میں اگر اولاد ہوگی اس کے حقوق ہیں، اور جب مدت ختم ہوگی تو اس پر اسے عدت گزارنی ہوگی، اور یہ کنڈیشنل ہے۔ جب ایسی ضرورت پیش آ جائے تو وہ یہ نہیں کہ بیٹھے بٹھائے کرتے رہو، چلو جی آج اس کے ساتھ کر لیا 15 دن کا، پھر یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا۔ اور کتنے لوگ متاع کرتے ہیں یہ ہمیں تو نہیں پتا ہے کہ کوئی اتنا یہ عام چیز چل رہی ہے، اس میں بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہو گیا، وہ یہ اس کی پلی لیتے ہیں کہ نہیں جی یہ بند نہیں ہوا، یہ حدیثیں جو ہے نا ہمارے ہاں جو آئیں یہ ضعیف ہیں، جھوٹی ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی بند ہو گیا، اس بنا پر نہ تو ایک دوسرے کو ہم کافر قرار دے سکتے ہیں، اور نہ ہی اس عمل کو اتنا گندا عمل، زنا اور پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے بھی، یہ اب روایات میں ان کے ہاں ایسی ہے۔ اب دیکھ لیں جیسے مل کے یمین ہے جن کو باندی یا لونڈی کہتے ہیں، اب وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ پہلے فتوحات ہوتی تھیں تو وہاں پر جو عورتیں آتی تھیں ہاتھ میں اس کو باندیاں بنا کر یا مل کے یمین کہہ کر وہ بانٹ دیا جاتا تھا، ان سے تو بغیر نکاح کیے، بغیر نکاح کیے بھی ہم بستری کی جاتی تھی، اور اگر ان میں سے کوئی پریگننٹ ہو گئی تو پھر وہ ولد کہلاتی تھی، پھر اسے پھر آگے ربا نہیں کیا جاتا تھا، پھر وہ آپ کے گھر میں ہی رہے گی۔ تو یہ سارے قوانین ہوتے ہیں وقت کے لحاظ سے بنائے جاتے ہیں۔ آج کوئی کہے نہ کہ یہ قانون غلط ہے، کسی کے پاس یہ روایت ہے یا حدیث ہے یا آیت ہے کہ مل کے یمین والا قانون منسوخ ہو گیا، اب وہ حالات ختم ہو گئے۔ اب جس طرح اب بھی اگر کوئی بندہ کسی دوسرے ملک جاتا ہے، وہ جہاز میں بیٹھتا ہے 5-10 گھنٹے یا ایک دن میں، وہاں سے ہو کر دوسرے یا تیسرے دن واپس بھی آ جاتا ہے، تو اب انہیں اس قسم کے متاع وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پہلے دور میں 4-4 مہینے کا سفر ہوتا تھا، اس میں وہ پھر وہ زنا جیسے کام نہیں کرتے تھے۔ تو یہ کنڈیشنلی چیزیں ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو لے کر ایک دوسرے کے اوپر جب ہم یہ اس طرح طنز کریں گے نا، تو پھر اسلام میں اس کی اجازت تھی، یہ طنز کہاں جائے گا؟ کہ اس کا مطلب پہلے انسان اتنے بے وقوف تھے، یعنی کہ صحابہ کرام کو اس حد تک آپ لے جائیں گے کہ وہ اس وقت تو ہوتا تھا، تو اتنی غلیظ چیز تھی تو پھر وہ غلیظ چیز کا حکم دیا ہوا تھا اس وقت۔ تو یہ اس طرح نہیں بات کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ علماء کرام کا معاملہ ہے، جب ان سے کوئی پوچھے تو انہیں ایک معتبر جواب دینا چاہیے، نہ کہ فرقہ پرستی میں دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل بگڑتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔